کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا۔ اسی لیے کلمہ اسلام کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی کنجیوں میں، چابیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی چابی کنجی کہا گیا، بلکہ جنت کی تمام کنجیوں کا دار و مدار اور جنت میں پہنچانے والی تمام سڑکوں میں یہ سب سے بڑی سڑک بلکہ شاہ راہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ جنت کی کنجی اور نیک اعمال اس کنجی کے دندانے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا نیک اعمال بھی کرتا رہے تو ابتدا ہی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا۔ اور اگر کوئی عقل رکھنے والا بالغ کلمہ پڑھنے کے بعد فسق و فجور کرتا رہے، طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس کی پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی، تو ابتدا ہی سے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے اس کے گناہوں کے برابر جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور پھر کہیں جا کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو شخص جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے کا طلبگار ہے، اس کو نیک اعمال کرنے کی بےحد ضرورت ہے، کیونکہ دوزخ سے بالکل ہی بچ کر ابتدا ہی سے جنت میں چلا جانا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مومن کی حقیقی کامیابی اور حقیقی فلاح یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے مال زیادہ جمع کر لیا وہ کامیاب ہے۔ ہم اپنی نادانی کے سبب سمجھتے ہیں جس نے بہت زیادہ سرٹیفکیٹس جمع کر لیے، سند حاصل کر لی، شہرت حاصل کر لی، منصب حاصل کر لیا، وزارت حاصل کر لی، صدارت حاصل کر لی، مشارت حاصل کر لی، وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ قرآن کسے کامیاب کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سنیے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 185 ارشاد ہوتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ تو یاد رکھیے، حقیقی کامیابی، فلاح بغیر اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوگی، لہذا جنت میں جانے والے اعمال پر جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی کے ساتھ ساتھ کاربند ہو کر حقیقی فلاح کے مستحق بنی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کلمہ طیبہ یہ بھی جہنم سے آزاد کروانے والے اعمال میں سے اور بڑی عظمت والا کلمہ ہے، بڑا مقدس پاکیزہ کلمہ ہے۔ اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ اس کے پڑھنے میں بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ایک رحمت بھری حدیث پاک سنیے جسے سنن ترمذی میں درج کیا گیا ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 2648۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالی تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نام اعمال کے 99 دفتر کھولے گا۔ ہر دفتر اس کی حد نگاہ کے برابر لمبا چوڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھ کو ان اعمال سے انکار ہے؟ کیا نام اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ کہے گا نہیں یا رب عز و جل۔ پھر باری تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھ کو کچھ عذر پیش کرنا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے شخص تو اپنے نامہ اعمال تولنے کی جگہ حاضر ہو جا۔ وہ شخص عرض کرے گا، یا رب عز و جل، ان دفتروں کے سامنے 99 دفتر، ان کے سامنے اس چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میزان عمل کے پاس جا کر وزن کرا، یاد رکھ تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ، غریبوں کے ملجا و ماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ان تمام نامہ اعمال کے دفتروں کو میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ جب وزن کیا جائے گا تو وہ 99 دفتر کے انبار ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بھلا خدا عز و جل کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے؟ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اور پیچھے ہم نے وضاحت سنی، تشریح سنی کہ جہاں بھی روایتوں میں لا الہ الا اللہ آیا ہے، اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب عاصی پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب عاصی پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3800۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ پیچھے بیٹے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا الحمدللہ کہنا یہ بھی دعا ہے، بلکہ افضل دعا ہے۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مناجات دعا کریں تو اس سے پہلے خطبہ پڑھا کریں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر مناجات کا سلسلہ شروع کریں۔ تو الحمدللہ کہنا یہ بھی افضل دعا ہے، اور ذکر بہت سارے ہیں مگر تمام اذکار میں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا،